حضرت شیخ عدی بن مسافر اموی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دمشق کے قریب بعلبک کے مقام میں قریہ فارس پر پیدا ہوئے۔ اوائل ریان میں بغداد کے اندر آ کر عرصہ تک آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عقیل، حضرت شیخ ابو الوفا اور حضرت شیخ ابو النجیم کی ہم صحبت رہے۔ پھر آپ نے جبل حقا جا کر اپنا زاویہ بنایا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ وہاں آپ کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی۔ آپ علم و فضل میں یگانہ تھے، طریقت کے اعلیٰ رکن تھے، سراپائے خیر و برکت، نہایت متدین، متشرع، عابد و زاہد۔ آپ نے شروع احوال میں ہی نہایت دشوار اور مشکل مشاہدے کیے، اس لیے آپ کا سلوک اکثر مشائخ پر دشوار گزرا کرتا تھا۔ حضور غوثیت مآب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کیا کرتے۔ آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے، اگر نبوت مجاہدہ سے مل سکتی تو بے شک عدی بن مسافر پا لیتے۔ شیخ ابو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں شیخ عدی کے پاس 5 سال رہا۔ اس عرصہ میں نے دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو شدت مجاہدہ کی وجہ سے آپ کے سر کے مغز سے ایک ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے خشک کدو میں کنکروں کی آواز آتی ہے۔ آپ جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور غاروں میں اکیلے تنہا پھر کر عرصہ دراز قسم قسم کے ریاضات اور انواع کے مجاہدات کیا کرتے۔ بیابانوں کے درندے، جنگلوں کے پرندے اور زمین کے کیڑے آپ سے مانوس تھے۔ کثیر تعداد اولیاء کرام نے آپ سے فخر تلمند حاصل کیا اور بہت سے صاحب احوال آپ سے مستفید ہوئے۔ آپ کا کلام بہت مشہور تھا، چنانچہ اہل حقائق کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ شیخ وہ ہے کہ اپنے حضور میں وہ تمہیں خاطر جمع رکھے، اپنی غیبت میں وہ تمہیں محفوظ رکھے، اپنے اخلاق و آداب سے وہ تمہاری تربیت کرے، اپنے اشراق سے وہ تمہارے باطن کو منور کرے۔ مرید وہ ہے جو ہر حال میں تواضع اختیار کرے، فقراء کے ساتھ انسیت سے، صوفیات کے ساتھ ادب و حسن اخلاق سے، علماء کے ساتھ تعمیل ارشاد سے، اہل معرفت کے ساتھ سکون و وقار سے اور اہل مقامات کے ساتھ توحید سے پیش آئے۔ نیز آپ نے فرمایا، ابدال خردوش اور توہم و راحت سے نہیں ہوتے بلکہ عبادات، ریاضات اور مجاہدے سے ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص مجاہدات اور ریاضات کی مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کو خود بخود اپنا راستہ بتلا دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت شیخ ابو اسرائیل یعقوب بن عبد المقتدر 3 متواتر سال تک تنہا عراق و عجم کے پہاڑوں پر برہنہ پھرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم پر میل کی ایک اور کھال پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک بھیڑیا آیا، آپ کے جسم کو اس نے چاٹ کر صاف کیا اور پیشاب کر دیا اور پھر چلا گیا۔ آپ نے ایک چشمہ پر جا کر غسل کیا اور پہاڑ کے ایک کوبہ خانے میں داخل ہو گئے۔ آپ کے دل میں اس وقت خیال پیدا ہوا، کاش اللہ تعالیٰ میرے پاس کسی ولی کو بھیج دے۔ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہی ہوا تھا، کیا دیکھتے ہیں حضرت شیخ عدی بن مسافر اموی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ شیخ عدی نے آپ کو سلام نہ کیا بلکہ فرمایا کہ جس پر بھیڑیا بول کر جائے ہم سلام کے ساتھ اس سے ملاقات نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد آپ نے شیخ عدی سے اپنے تمام واقعات بیان کیے اور کہا، میرے سردار، چاہتا ہوں کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے اس قبہ میں بیٹھا رہوں، اس لیے ضروری ہے میرے پاس پانی کا ایک چشمہ ہو جس سے میں پانی پیا کروں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو وہ بھی کھا لیا کروں۔ یہ سن کر شیخ عدی اٹھے۔ شیخ کے سامنے 2 پتھر پڑے تھے، ایک پر شیخ نے پیر مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ نکلا، اسی طرح دوسرے پتھر پر پیر مارا تو اس سے انار کا ایک درخت پھوٹ پڑا۔ شیخ نے اس درخت سے فرمایا، درخت، میں عدی بن مسافر ہوں، تو باذن اللہ ایک روز شیریں اور روز ترش انار نکال کر پھر دکھا۔ پھر شیخ نے آپ سے فرمایا کہ اے ابو اسرائیل، تم یہاں رہو، اس درخت سے کھایا کرو، اس چشمہ سے پیا کرو، اور جب مجھ سے ملنا چاہو تو مجھے یاد کر لیا کرو، میں تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ پھر شیخ عدی ان کو چھوڑ کر واپس چلے آئے اور آپ مدت تک اسی حال میں رہے۔
ابو اسرائیل موصوف بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں نے شیخ عدی سے عبادان جائے کی اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے سفر کی اجازت دے کر فرمایا کہ ابو اسرائیل، اگر اثناء راہ میں تم ایسے درندوں کو دیکھو جس سے تمہیں خوف آتا ہو تو تم ان سے کہہ دینا کہ عدی تم سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے۔ اگر تم دریا کی موجوں سے خائف ہو جاؤ تو ان سے بھی کہہ دینا کہ اے دریا کی متلاطم موجوں، تم کو عدی بن مسافر کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ۔ شیخ ابو اسرائیل کا بیان ہے، جب میں درندوں وغیرہ کو دیکھتا تو جو کچھ آپ نے فرمایا ان سے کہتے، وہ میرے پاس سے چلے جاتے۔ پھر میں سمندر میں جہاز پر سوار ہوا، جب کبھی سمندر جوش میں آتا، ہم غرق ہونے کو ہوتے تو میں کہتا، اے سمندر کی متلاطم موجوں، تم سے شیخ عدی بن مسافر کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ۔ میں ابھی پورا کلام نہیں کر پاتا تھا کہ وہ موجیں ساکن ہو جایا کرتیں۔ شیخ ابو اسرائیل کا بیان ہے، جب میں درندوں کو دیکھتا تو جو کچھ آپ نے فرمایا ان سے کہتا تو وہ میرے پاس سے چلے جایا کرتے۔ شیخ رجاء الباسکی فرماتے ہیں، ایک روز حضرت شیخ عدی بن مسافر ایک کھیت کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کی مجھ پر نظر پڑی، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ رجاء سنتے ہو، یہ صاحب قبر درخواست کی دعا کر رہا ہے۔ جب میں نے اس قبر کی طرف نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس قبر کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے۔ آپ اس قبر کے پاس جا کر ٹھہر گئے اور بہت دیر تک نہایت تضرع زاری سے دعا مانگتے رہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا اس قبر سے دھوئیں کا نکلنا موقوف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رجا دعا مقبول ہو گئی، اب یہ بخش دیا گیا ہے، اس کا عذاب موقوف ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے قبر سے بالکل نزدیک ہو کر پکارا کہ کردی خوشا خوشا، یعنی اب تم خوش ہو جاؤ صاحب۔ قبر نے جواب دیا کہ ہاں اب میں خوش ہوں۔ شیخ رجا کہتے ہیں، میں نے یہ آواز سنی، پھر ہم واپس لوٹ آئے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک خادم نے حفظ قرآن کا ارادہ کیا، اس کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ یاد نہ تھا۔ آپ نے اس کے سینہ پر ہاتھ مارا، اس ایک ہاتھ مارنے سے تمام قرآن شریف ازبر اس کو یاد ہو گیا۔ ایک دفعہ کردوں کے قبیلہ سے ایک جماعت آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ نے اس جماعت کے سب آدمیوں کو کہا کہ تم سب میرے ساتھ چلو تاکہ ہم سب پتھر لا کر اس باغ کی دیوار کھڑی کر دیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا۔ تمام لوگ آپ کے ہمراہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آپ پہاڑ پر چڑھ کر پتھر کاٹ کر انہیں نیچے پھینکتے جاتے اور یہ لوگ انہیں لا کر دیوار بناتے جاتے۔ اتفاقاً ایک پتھر ایک شخص پر آن پڑا جس کے نیچے یہ دب کر مر گیا۔ آپ کو اس امر کی اطلاع دی گئی، آپ فوراً اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر آئے۔ اس شخص کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دعا اٹھا کر مانگنے لگے۔ آپ کا دعا مانگنا تھا کہ وہ شخص دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ 555 ہجری میں 90 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔ شیخ عدی بن مسافر کی حضور اور غوثیت باب نے خود آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا تھا۔ شیخ ابو القاسم کا بیان ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اکثر شیخ عدی بن مسافر کی تعریف کیا کرتے تھے، اس لیے مجھے ان کی زیارت کا اشتیاق ہوا۔ میں نے حضور غوث اعظم سے ان کی زیارت کی اجازت طلب کی۔ حضور نے اجازت دے دی۔ میں سفر طے کر کے حبقار میں آیا۔ میں نے شیخ عدی کو باس کے اندر اپنے زاویہ میں کھڑے پایا۔ مجھے دیکھ کر شیخ عدی فرمانے لگے کہ عمر تو سمندر کو چھوڑ کر نہر کے پاس آ گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو اس وقت تمام محبین کی سواریوں کے قائد ہیں، اولیاء کی عفان ان کے ہاتھ میں ہے۔ حضور غوث ماب حضرت شیخ عدی بن مسافر کی بزرگی کا خود اعتراف کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر اموی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دمشق کے قریب بعلبک کے مقام میں قریہ فارس پر پیدا ہوئے۔ اوائل ریان میں بغداد کے اندر آ کر عرصہ تک آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عقیل، حضرت شیخ ابو الوفا اور حضرت شیخ ابو نجیم
کہ ہم صحبت رہے۔ پھر آپ نے جبل حقا جا کر اپنا زاویہ بنایا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ وہاں آپ کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی۔ آپ علم و فضل میں یگانہ تھے، طریقت کے اعلیٰ رکن تھے، سراپائے خیر و برکت، نہایت متدین، متشرح، عابد و زاہد۔ آپ نے شروع احوال میں ہی نہایت دشوار اور مشکل مشاہدے کیے، اس لیے آپ کا سلوک اکثر مشائخ پر دشوار گزرا کرتا تھا۔ حضور غوثیت مآب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کیا کرتے۔ آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے، اگر نبوت مجاہدہ سے مل سکتی تو بے شک عدی بن مسافر پا لیتے۔ شیخ ابو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں شیخ عدی کے پاس 5 سال رہا۔ اس عرصہ میں نے دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو شدت مجاہدہ کی وجہ سے آپ کے سر کے مغز سے ایک ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے خشک کدو میں کنکروں کی آواز آتی ہے۔ آپ جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور غاروں میں اکیلے تن تنہا پھر کر عرصہ دراز قسم قسم کے ریاضات اور انواع کے مجاہدات کیا کرتے۔ بیابانوں کے درندے، جنگلوں کے پرندے اور زمین کے کیڑے آپ سے مانوس تھے۔ کثیر تعداد اولیاء کرام نے آپ سے فخر تلمند حاصل کیا اور بہت سے صاحب احوال آپ سے مستفید ہوئے۔ آپ کا کلام بہت مشہور تھا، چنانچہ اہل حقائق کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ شیخ وہ ہے کہ اپنے حضور میں وہ تمہیں خاطر جمع رکھے، اپنی غیبت میں وہ تمہیں محفوظ رکھے، اپنے اخلاق و آداب سے وہ تمہاری تربیت کرے، اپنے اشراق سے وہ تمہارے باطن کو منور کرے۔ مرید وہ ہے جو ہر حال میں تواضع اختیار کرے، فقراء کے ساتھ انسیت سے، صوفیات کے ساتھ ادب و حسن اخلاق سے، علماء کے ساتھ تعمیل ارشاد سے، اہل معرفت کے ساتھ سکون و وقار سے اور اہل مقامات کے ساتھ توحید سے پیش آئے۔ نیز آپ نے فرمایا، ابدال خردوش اور توہم و راحت سے نہیں ہوتے بلکہ عبادات، ریاضات اور مجاہدے سے ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص مجاہدات اور ریاضات کی مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کو خود بخود اپنا راستہ بتلا دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت شیخ ابو اسرائیل یعقوب بن عبد المقتدر 3 متواتر سال تک تن تنہا عراق و عجم کے پہاڑوں پر برہنہ پھرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم پر میل کی ایک اور کھال پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک بھیڑیا آیا، آپ کے جسم کو اس نے چاٹ کر صاف کیا اور پیشاب کر دیا اور پھر چلا گیا۔ آپ نے ایک چشمہ پر جا کر غسل کیا اور پہاڑ کے ایک کوبہ خانے میں داخل ہو گئے۔ آپ کے دل میں اس وقت خیال پیدا ہوا، کاش اللہ تعالیٰ میرے پاس کسی ولی کو بھیج دے۔ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہی ہوا تھا، کیا دیکھتے ہیں حضرت شیخ عدی بن مسافر اموی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ شیخ عدی نے آپ کو سلام نہ کیا بلکہ فرمایا کہ جس پر بھیڑیا بول کر جائے ہم سلام کے ساتھ اس سے ملاقات نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد آپ نے شیخ عدی سے اپنے تمام واقعات بیان کیے اور کہا، میرے سردار، چاہتا ہوں کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے اس قبہ میں بیٹھا رہوں، اس لیے ضروری ہے میرے پاس پانی کا ایک چشمہ ہو جس سے میں پانی پیا کروں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو وہ بھی کھا لیا کروں۔ یہ سن کر شیخ عدی اٹھے۔ شیخ کے سامنے 2 پتھر پڑے تھے، ایک پر شیخ نے پیر مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ نکلا، اسی طرح دوسرے پتھر پر پیر مارا تو اس سے انار کا ایک درخت پھوٹ پڑا۔ شیخ نے اس درخت سے فرمایا، درخت، میں عدی بن مسافر ہوں، تو باذن اللہ ایک روز شیریں اور روز ترش انار نکال کر پھر شیخ نے آپ سے فرمایا کہ اے ابو اسرائیل، تم یہاں رہو، اس درخت سے کھایا کرو، اس چشمہ سے پیا کرو، اور جب مجھ سے ملنا چاہو تو مجھے یاد کر لیا کرو، میں تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ پھر شیخ عدی ان کو چھوڑ کر واپس چلے آئے اور آپ مدت تک اسی حال میں رہے۔ ابو اسرائیل موصوف بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں نے شیخ عدی سے عبادان جائے کی اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے سفر کی اجازت دے کر فرمایا کہ ابو اسرائیل، اگر اثناء راہ میں تم ایسے درندوں کو دیکھو جس سے تمہیں خوف آتا ہو تو تم ان سے کہہ دینا کہ عدی تم سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے۔ اگر تم دریا کی موجوں سے خائف ہو جاؤ تو ان سے بھی کہہ دینا کہ اے دریا کی متلاطم موجوں، تم کو عدی بن مسافر کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ۔ شیخ ابو اسرائیل کا بیان ہے، جب میں درندوں وغیرہ کو دیکھتا تو جو کچھ
آپ نے فرمایا ان سے کہتے وہ میرے پاس سے چلے جاتے، پھر میں سمندر میں جہاز پر سوار ہوا۔ جب کبھی سمندر جوش میں آتا، ہم غرق ہونے کو ہوتے، تو میں کہتا اے سمندر کی متلاطم موجوں، تم سے شیخ عدی بن مسافر کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ۔ میں ابھی پورا کلام نہیں کر پاتا تھا کہ وہ موجیں ساکن ہو جایا کرتیں۔ شیخ ابو اسرائیل کا بیان ہے، جب میں درندوں کو دیکھتا تو جو کچھ آپ نے فرمایا ان سے کہتا تو وہ میرے پاس سے چلے جایا کرتے۔ شیخ رجاء الباسکی فرماتے ہیں ایک روز حضرت شیخ عدی بن مسافر ایک کھیت کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کی مجھ پر نظر پڑی، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ رجاء سنتے ہو، یہ صاحب قبر درخواست کی دعا کر رہا ہے۔ جب میں نے اس قبر کی طرف نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس قبر کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے۔ آپ اس قبر کے پاس جا کر ٹھہر گئے اور بہت دیر تک نہایت تضرع زاری سے دعا مانگتے رہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا اس قبر سے دھوئیں کا نکلنا موقوف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رجا دعا مقبول ہو گئی، اب یہ بخش دیا گیا ہے، اس کا عذاب موقوف ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے قبر سے بالکل نزدیک ہو کر پکارا کہ کردی خوشا خوشا، یعنی اب تم خوش ہو جاؤ صاحب۔ قبر نے جواب دیا کہ ہاں اب میں خوش ہوں۔ شیخ رجا کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی، پھر ہم واپس لوٹ آئے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک خادم نے حفظ قرآن کا ارادہ کیا، اس کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ یاد نہ تھا۔ آپ نے اس کے سینہ پر ہاتھ مارا، اس ایک ہاتھ مارنے سے تمام قرآن شریف ازبر اس کو یاد ہو گیا۔ ایک دفعہ کردوں کے قبیلہ سے ایک جماعت آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ نے اس جماعت کے سب آدمیوں کو کہا کہ تم سب میرے ساتھ چلو تاکہ ہم سب پتھر لا لا کر اس باغ کی دیوار کھڑی کر دیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا۔ تمام لوگ آپ کے ہمراہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آپ پہاڑ پر چڑھ کر پتھر کاٹ کاٹ کر انہیں نیچے پھینکتے جاتے اور یہ لوگ انہیں لا لا کر دیوار بناتے جاتے۔ اتفاقاً ایک پتھر ایک شخص پر آن پڑا جس کے نیچے یہ دب کر مر گیا۔ آپ کو اس امر کی اطلاع دی گئی، آپ فوراً اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر آئے۔ اس شخص کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دعا اٹھا کر مانگنے لگے۔ آپ کا دعا مانگنا تھا کہ وہ شخص دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ 555 ہجری میں 90 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔ شیخ عدی بن مسافر کی حضور غوثیت ماب نے خود آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا تھا۔ شیخ ابو القاسم کا بیان ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اکثر شیخ عدی بن مسافر کی تعریف کیا کرتے تھے، اس لیے مجھے ان کی زیارت کا اشتیاق ہوا۔ میں نے حضور غوث اعظم سے ان کی زیارت کی اجازت طلب کی۔ حضور نے اجازت دے دی۔ میں سفر طے کر کے حبقار میں آیا۔ میں نے شیخ عدی کو باس کے اندر اپنے زاویہ میں کھڑے پایا۔ مجھے دیکھ کر شیخ عدی فرمانے لگے کہ عمر تو سمندر کو چھوڑ کر نہر کے پاس آ گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو اس وقت تمام محبین کی سواریوں کے قائد ہیں، اولیاء کی عفان ان کے ہاتھ میں ہے۔ حضور غوث ماب حضرت شیخ عدی بن مسافر کی بزرگی کا خود اعتراف کیا کرتے تھے۔